السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پوائنٹ، میں ہوں علی سرور۔ موجودہ سیاسی صورتحال پر جو ہم گفتگو کریں گے، سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کی سینئر رہنما ممبر نیشنل اسمبلی نصرت بھائی صاحبہ۔ بہت شکریہ نصرت بھائی صاحبہ، کیا کہیں گی آج کل سب سے بڑی جو خبر ہے وہ لوگ دیکھ رہے ہیں عمران خان کی جانب، آپ کی پارٹی کی جانب، کہ استعفے دینے آپ نے، اسمبلیاں تحلیل ہونی ہے، کیا ہوگا کیا نہیں، لیکن خان صاحب مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل ہم نے اسمبلیاں تحلیل کرنی ہے، اور اب کہا کہ 17 دسمبر کو لاہور میں اس بات کا اعلان ہوگا کہ کب اسمبلیاں تحلیل کرنی ہے۔ تو آخر وجہ کیا ہے اس کی نصرت بھائی صاحبہ؟ کیا آپس میں بات چیت نہیں ہوئی، اس حوالے سے مشاورت جاری ہے جس کی وجہ سے فیصلہ نہیں ہو سکا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ علی سر آپ کا اپنے پروگرام میں مجھے لینے کا۔ دیکھیں، امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ خان صاحب نے ہر طریقہ آزما لیا پیسفلی کی میں ضرور بات کروں گی، کیونکہ اگر ہم اس طرح کا انقلاب چاہتے تو واقعی اس وقت نہیں بنا سکتے تھے جس میں یہ لوگ پیش تھے یہ سب کچھ کرنے میں۔ تو ہم چاہتے تھے کہ پیسفلی یہ لوگ اس بات کو مان لیں کہ ارلی الیکشن کروا لیں اور ایمانداری سے کروائیں، لیکن وہ بات نہیں مانی گئی۔ ایون آخری جو ہمارا پنڈی میں ہوا ہے اس میں بھی یہی تھا کہ اگر ہم سماج نکل جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر واپسی کی کوئی چیز رہے گی نہیں باقی۔ لیکن جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ خان صاحب نے کبھی نہیں چاہا کہ ان کی عوام، ان کی پولیس، ان کی فوج آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑے اور خون بہے۔ اس وجہ سے وہ خود کس مشکل حالات میں تھے اس کے باوجود وہ آئے اور آ کے انہوں نے واپسی کا اعلان کیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپس کی مشاورت کی بات نہیں ہے۔ ظاہر ہے جب آپ الائنس کے ساتھ ہوتے ہیں تو تھوڑا بہت ان کی جسے کہنا چاہیے وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ان کے موڈ کیا ہے، ان کے جسٹس کیا ہیں، کیا چاہتے ہیں اور کیا نہیں۔ حالانکہ منی صلاحی کافی دفعہ خان صاحب کو کہہ چکے ہیں، اور ان کے والد صاحب بھی وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ بھی، کہ نہیں ہم وہ آپ کے بات ساتھ درست ہیں، ہے، جس دن آپ کہیں گے نہیں ہم اسمبلی تحلیل کر دیں گے۔ نصرت بھائی صاحب سر وہ وہ بات بات درست درست ہے۔ ہے، دیکھیے دیکھیے وہ وہ تو تو انہوں نے بعد بعد میں میں یہ یہ بھی بھی کہا کہا کہ کہ جی جی عمران عمران خان خان صاحب صاحب فرماتے فرماتے رہے رہے کہ کہ جی جی مجھے جو گولیاں گولیاں لگیں، لگیں، زخمی زخمی ہوا ہوا ہے، ہے تو تو اس اس کی کی ایف ایف آئی آئی آر آر کٹوانا کٹوانا چاہتا چاہتا تھا تھا میں میں پنجاب پنجاب سے، سے، حالانکہ حالانکہ پنجاب پنجاب آپ آپ کا کا اپنا اپنا صوبہ صوبہ ہے ہے جہاں جہاں حکومت حکومت موجود موجود ہے، ہے، پرویز پرویز الہی الہی صاحب صاحب آپ ہی آپ کے ہی کے وزیر وزیر اعلیٰ اعلیٰ ہیں، ہیں، آپ ہی آپ کی ہی کے وجہ سے وزیر وزیر اعلیٰ اعلیٰ بنے بنے ہیں، ہیں، لیکن لیکن ایف ایف آئی آئی آر آر بھی بھی نہیں نہیں درج درج کرا کرا سکے سکے اپنی اپنی مرضی مرضی کی کی عمران عمران خان خان صاحب۔ صاحب۔ تو تو جب جب وہ وہ اتنا اتنا آپ کی آپ کی بات بات نہیں نہیں مانی مانی جا جا رہی، رہی تو تو پھر پھر یہ یہ کیسے ہو کیسے ہو سکتا ہے کہ پرویز پرویز الہی کو الہی آپ کو آپ کچھ کچھ کہیں اور کہیں وہ اور وہ مان مان لیں؟ لیں؟ اس میں بات ماننے والی بات نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جو پولیس کا آئی جی، مین آئی جی ہوتے ہیں وہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں، اور وہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہوتا ہے، اور اس کا حکم باقی صوبوں کے جو آئی جیز ہوتے ہیں ان کو ماننا ہوتا ہے۔ تو اب وہاں پہ جہاں پہ بھی گئے ہیں ہم لوگ ایف آئی آر درج کرانے، تو جو بھی ایس ایچ او یہ تھے وہ ہمیشہ ہاتھ جوڑتے تھے کہ ہمارے اوپر رحم کریں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر ہم نے ایف آئی آر درج کر دی تو ہمیں مار دیا جائے گا۔ وہ تو ایک نہیں مار دیا جائے گا نارمل مطلب ہے۔ کون مار دے گا ان کو؟ سوری پارڈن؟ اب کون کون مار مار دے گا دے ان گا کو؟ ان آپ کو؟ کہہ آپ رہی کہہ ہیں رہی ہیں کہ کہ ہاتھ ہاتھ جوڑتے جوڑتے تھے تھے کہ کہ جی جی ہمیں ہمیں مار مار دیا دیا جائے جائے گا، گا، ہم ہم پر پر رحم رحم کریں۔ کریں۔ آپ کو نہیں پتا نون لیگ والے کتنی تیزی سے مارتے ہیں؟ سارے گواہان مر گئے، جو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا وہ تک مر گیا۔ پھر اس کے بعد اب جو خان صاحب کو گولی ماری جس بندے نے، اس کو مارنے کے لیے گولی چلائی گئی، لیکن دوسرا ایک معصوم شہری مر گیا، وہ زندہ ہے، ابھی بھی قید میں ہے۔ اس کو وہاں پہ بھی زہر دے کے کچھ ہارٹ اٹیک کر کے جس طرح یہ ان کا وتیرہ ہے اس طرح مروا دیا جائے گا۔ اس سے نہیں فرق پڑا کہ ہماری حکومت ہے یا نہیں، لیکن ان کے ٹینٹیکلز اتنے زیادہ وائڈ ہیں، ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں کہ یو کانٹ بلیم اینی ون۔ کہ اب اگر پرویز الہی چاہتے بھی ہیں کہ وہ یہ سب کچھ کر لیں، تو جو لوگ وہاں پہ ہیں، جو سالہ سال کی 30 سال کم از کم 30 سال کی اس پرورش کے بعد وہ وہاں پہ ہیں، تو وہ کیوں ان کے خلاف کوئی کام کریں گے؟ ایف آئی آر بھی درج ہونے میں سب سے پہلا نام شہباز شریف کا تھا، تو وہ کیوں کریں گے یہ والی چیز؟ تو اس لیے ایف آئی آر نہیں درج ہو سکی۔ اس میں میں نہیں سمجھتی کہ پرویز الہی کی کوئی فالٹ ہے یا منی صلاحی اچھا کی کوئی شہباز فالٹ شریف ہے، صاحب کا تو یا نام ہمارے دیکھیے، حکومت ہونے کی وجہ سے، یہ خوف کی وجہ سے، کیونکہ ہر آدمی مرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ہر ٹھیک آدمی ہے، نہیں لیکن مر سکتا ارشد شریف کی طرح۔ نصرت بھائی نصرت بھائی صاحبہ یہ صاحب، بات یہ درست بات ہے درست آپ ہے کی، آپ کی، شہباز شریف شہباز شریف صاحب کا صاحب بھی کا بھی نام نام لکھوانا لکھوانا چاہتے تھے چاہتے تھے عمران خان عمران صاحب، خان صاحب، لیکن یہ تو لیکن یہ تو چلے چلے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ وہ اس وقت اس وزیر وقت وزیر اعظم بھی اعظم ہیں، بھی ان ہیں، کی ان کی حکومت ہے، حکومت ہے، لیکن اس لیکن کے اس کے علاوہ جو علاوہ جو نام درج نام درج کرانا آپ کرانا آپ چاہتے تھے چاہتے تھے ان کا تو ان کا ظاہر تو ہے ظاہر سیاست سے سیاست سے تعلق تعلق نہیں ہے، پھر نہیں ہے، ان پھر کو ان بھی اس کو میں بھی کیوں اس میں لا رہے کیوں ہیں لا آپ رہے ہیں لوگ؟ آپ لوگ؟ سیاست سے تعلق نہیں ہے، وہ تو ابھی جاتے جاتے چیف صاحب کہہ کے گئے ہیں کہ اس تاریخ کے بعد ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہمارے سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، لیکن اسٹل جتنا ان کا تعلق تھا، جس کی وجہ سے یہ سارا 13 جماعتوں کا گلدستہ تیار ہوا ہے، تو یہ ان کی کہنے پہ ہی تیار ہوا تھا آٹومیٹکلی۔ تو یہ ایک ساتھ نہیں آ سکتے تھے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کے حالات کیا ہیں، ان کا منشور ایک جیسا نہیں ہے، ان کے دماغ ایک جیسے نہیں ہے، انہوں نے نیب بنائی، ایک دوسرے کے خلاف مقدمے کرتے رہے، نہیں خود ہی جیل میں دماغ، گھستے رہے، یہ 11 بات یہ سال بات درست ہے، یہ بات درست ہے زرداری آپ صاحب کی، اندر رہے۔ یہ یہ بات جو درست کچھ ہے۔ بھی ہے تو یہ سب کچھ ان کے کہنے پہ ہی ہو رہا تھا نا، خود بخود تو نہیں اچھا ہو رہا تھا۔ جنرل باجوہ صاحب کے صاحب کہنے کے میں سب کہنے کچھ میں ہو سب رہا کچھ ہو تھا، رہا تو تھا، وہ تو تو وہ ایک تو ایک زمانے میں تو زمانے آپ میں لوگ تو بڑی آپ لوگ بڑی تعریف کیا تعریف کرتے کیا تھے کرتے جنرل تھے باجوہ جنرل صاحب باجوہ کی۔ صاحب کی۔
دیکھیں جب تک وہ ٹھیک رہے، جب تک انہوں نے ٹھیک کام کیا تو ان کی تعریف کر رہے تھے. اب اگر وہ غلط کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پھر بھی انہیں کی تعریف کیے جاؤ. کس لیے؟ جب وہ ایکچولی جب نواز شریف کو باہر بھیجا گیا ہے نا، اس کے بعد خان صاحب کہتے ہیں میرے کان کھڑے ہوئے تھے. اس وقت مجھے اندازہ ہو گیا تھا یہ بندہ جو ہے نا ڈویل کھیل رہا ہے، یہ ایک طرف سے نہیں ہے، یہ ہمیں بھی تسلیاں دیتا ہے اور ادھر ان کے لیے بھی کام کر رہا ہے. نہیں تو آپ لوگ تو جاتے یہ کیوں تھے ان کے پاس؟ انتہائی ان کا سچویشن کام تھی جس میں سیاست، ان ڈیل کا کرنا. کام تھوڑی ہے. تو آپ تو آپ جاتے کیوں جاتے تھے؟ کیوں تھے؟ کانٹیکٹ کیوں ہوتا تھا سیاست کرنے کے لیے؟ مجھے کیا پتا کیوں ہوتا تھا، یہ ساری عمر سے یہ لوگ ہمارے پر مسلط ہیں. ایوب خان کے دور سے دیکھ لیں، بلکہ 1952 سے دیکھ لیں آپ، کس طرح ان کو نکال کے باہر پھینکا گیا وزیر اعظم کو، اور اس کے بعد کس طرح ایوب خان آئے اور پھر کس طرح وہ چیف آف آرمی اسٹاف بنے، پھر پتہ نہیں فیلڈ مارشل بنے، پھر وہ صدر بنے، پھر پتہ نہیں کیا کیا بنے. اور اس کے بعد سے ایک ریت جاری ہے پاکستان میں، جبکہ اپنے پڑوس میں آپ دیکھ لیں کبھی فوج نہیں آئی، کبھی فوج نے انٹرفیئر نہیں کیا. لوگوں کو اپنے آرمی چیف کا نام بالکل تک درست نہیں ہے، پتا ہوتا. درست ہے یہاں آپ پر کی بات. بچے پوچھ لیں، آپ کسی جاہل گنوار سے پوچھ لیں، آپ کی ہر ایک بات کو پتا ہوگا کون آرمی چیف تھا نہیں ٹھیک ہے، اور آپ کیا کی کیا بات کچھ درست. کر کے. یہاں تک یہاں اگر تک آپ کی اگر بات آپ کی بات درست ہے تو درست ہے تو جاتے جاتے بھی جاتے عمران بھی خان عمران صاحب نے خان تم صاحب کو نے تم کو ایکسٹینشن دینے ایکسٹینشن کی دینے آفر کی کی آفر تھی. کی تو تھی، تو ایکسٹینشن کیوں ایکسٹینشن دی کیوں تھی دی تھی پہلے اور پہلے اور دوبارہ کیوں آفر کی تھی؟ کی تھی؟ ایکسٹینشن از اے بگ مسٹیک، یہ کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ خان صاحب بھی ریئلائز کرتے ہیں اس بات کو کہ دیکھیں 3 سال کی ایکسٹینشن کا مطلب ہے آپ بے انتہا لوگوں کے حقوق مار رہے ہیں جنہوں نے آگے ترقی کر کے آگے پہنچنا ہوتا ہے. اس میں اب تک کم 70 یا 75 لوگ ایسے ہیں جب سے پاکستان بنا ہے جو جن کی ترقی رکی یا وہ ریٹائر ہو گئے اس ایج کے بعد. تو مسئلہ سارا یہ ہے کہ ان کو جب دی گئی ایکسٹینشن تو آپ یہ دیکھیں کہ 100% قومی اسمبلی کے ممبران نے ووٹ دیا تھا ان کو 100%. تو آپ لوگ بھی آپ یہی لوگ بھی چاہتے یہی تھے سب ووٹ دیں، سب ظاہر ووٹ آپ دیں، لوگوں ظاہر کی آپ لوگوں تجویز کی تھی یہ. تجویز تھی یہ. نہیں تو ایسے کیسے دیں؟ ہم اب کچھ کہیں گے تو مان لیں گے ہماری بات. وہ سب چاہتے تھے یہ بات. اب میں اس کو اور کیا کہوں کہ ڈیل ہو چکی تھی کہ ان کو لانا ہے. اچھا ڈیل ہو چکی. اچھا اب یہ اچھا ابھی جاتے 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 بھی جاتے خان بھی صاحب نے خان صاحب نے ایکسٹینشن کی آفر ایکسٹینشن کی کی کہ آفر کی مدت کہ بڑھائی مدت جا بڑھائی سکتی ہے جا ان کی. سکتی ہے ان کی. وہ اس لیے کہ ان کو خان صاحب کو ان لوگوں کے اوپر اعتبار نہیں تھا کہ یہ لوگ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے. آپ کو پتا ہے کہ اچھا ان وہاں پر جا کے اعتبار تھا، ہمارے ان پر انگلینڈ نہیں میں تھا. بھی ملوایا گیا جرنیلوں کو، ان کی ملاقات کروائی گئی، ان سے آشیرواد لیا گیا اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوا. اس لیے خان صاحب کا خیال یہ تھا کہ یہ لوگ صحیح پراپر نہیں چوز کریں گے. لیکن الحمدللہ ہوا یہ کہ جو بھی سینئر تھا اس کو بنا دیا گیا. بس یہ بات. اس سے تو خوش اس ہے سے تو نا، وہ خوش تو ہے نا، وہ نیوٹرل تو ہیں، اس میں تو نیوٹرل ہے، مان اس رہے میں ہیں تو آپ لوگ. مان رہے ہیں آپ لوگ. دیکھیں یہ تو وقت پروف کرے گا، ابھی تو ٹھیک ہے. ابھی ٹھیک ہے. اچھا اچھا ایک اور بڑا ایک اور مسئلہ بڑا مسئلہ نصرت بھائی صاحبہ یہ بھائی ہو رہا صاحبہ ہے، یہ ہو رہا ہے، آپ سب لوگوں نے 11 اپریل 2022 کو 2022 استعفے کو دیے استعفے قومی دیے اسمبلی قومی سے، اسمبلی سے، جو کہ اب تک جو کہ اب تک منظور نہیں منظور ہوئے. نہیں لیکن ہوئے، کہا جا لیکن رہا ہے کہا کہ جا رہا ہے آپ کہ سمیت آپ جتنے سمیت لوگ ہیں جتنے سب لوگ ہیں سب تنخواہیں اور تنخواہیں اور مراد جو ہیں وہ تو وصول وصول یہ کر بات رہے ہیں. صحیح یہ ہے؟ بات صحیح ہے. This is all rubbish. اس کے علاوہ میں کچھ اور نہیں کہہ سکتی. 10 اپریل تک ہم نے حاضری دی تھی، 10 اپریل تک کی ہمیں تنخواہ ملی تھی، اس کے بعد ایک پیسہ نہیں ملا. لیکن ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے نا، جو آج فواد کہہ رہا تھا، جس طرح بے نظیر انکم سپورٹ کا پیسے تھے نا، ایف بی آر کے ایک بندے کے پاس سے 800 شناخت کارڈ نکلے تھے، وہ ان کے حصے کا وہ سارا لے رہا تھا. تو یہ ہمارے حصے کی کوئی اور تنخواہ لے رہا ہے شاید. ان لوگوں میں سے کوئی لوگ ہیں جو ہم لوگوں کی تنخواہ لے رہے ہیں. ہمیں تو ایک پیسہ نہیں ملا. کین یو بلیو کہ آخری 10 اپریل تک کی تنخواہ آئی ہے، اس کے بعد ہمارے پاس کوئی تنخواہ بالکل نہیں آئی سرے سے. کون سی مراد تھی کون سی مراد ہمارے پاس؟ گاڑیاں جن کے پاس تھیں انہوں نے دے دی. میرے پاس الحمدللہ اپنی گاڑی تھی، اپنا ڈرائیور تھا، اپنی ساری چیزیں تھی. مجھے کسی سرکاری مراد کا نہیں پتا. میرے پاس ایک ایم این اے اولڈ ایم این اے ہاسٹل کا ایک کمرہ ملا تھا مجھے، جو کہ 1.5 سال بعد جا کے ملا. میں اس سے پہلے کرائے کے گھر میں رہتی رہی. وہ چھوڑ دیا آپ نے. تو ہمیں کوئی فیسلٹی نہیں مل رہی، کوئی اس طرح کی چیز نہیں مل رہی جس سے کہا جائے کہ جی ہم پریویلیجز لے رہے ہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا میں یہاں کراچی میں ہوں، آپ دیکھ لیں میرا گھر ہے یہ. میں نہیں آپ کو تو میں جانتا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں میں یہ اسلام کہہ رہا ہوں آباد اسلام میں آباد میں ایسا تو نہیں ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ باقی دو آپ چار کو اور دو لوگ چار ہیں اور لوگ ہیں جن کو نہ دیے ہوں باقی کچھ پیسے، لوگ باقی وصول کچھ کر رہے لوگ ہوں. وصول کر رہے ہوں. نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہر بندے نے، ہم لوگ ہمارا اپنا گروپ ہے، پارلیمنٹری گروپ، اس میں ہر بندے نے یہی کہا ہے کہ ہمیں کوئی تنخواہ نہیں مل رہی. میں کہہ رہی ہوں نا، آج جو فواد نے بات کی ہے وہ بالکل صحیح کی ہو نہیں کہ تو ہو ایسے سکتا ہے یہ بے نظیر انکم سپورٹ کی طرح یہ لوگ خود ہی ہماری تنخواہ اڑا رہے ہیں اور وہاں پہ اڑا رہے ہوں گے. ہو رہا ٹھیک ہے، ہوگی. یہ تو ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے جو آپ فرما رہی ہیں، جو آپ ایسا بھی ہو فرما رہی سکتا ہیں ہے. ایسا بھی ہو لیکن سکتا ہے، لیکن آپ ہی چاہتے تو ہیں کہ آپ اور ہیں کہ دوسرے لوگ آپ اور بھائی دوسرے لوگ کہ ظاہر ہے ابھی بھائی استعفے ظاہر ہے ابھی منظور نہیں استعفے ہوئے، منظور نہیں تنخواہیں ہوئے، اور مراد دی تنخواہیں اور جائیں ہمیں. مراد دی جائیں ہمیں. نہیں، ہم نے کبھی نہیں کہا. خان صاحب نے کہا آپ نے استعفے دینے، ہم نے استعفے دیے اور سیدھے گھر آ گئے. بس بات ختم ہو گئی. اس کے بعد
نہ ہمیں کسی فیسلٹی کا پتا ہے، نہ ہمیں کسی تنخواہ کا پتا ہے، نہ کچھ پتا ہے، کچھ بھی نہیں. کوئی اگر چاہتا ہے دل سے تو وہ آپ کو پتا ہے شکور شاد کی طرح لوگ چلے جاتے ہیں واپس. وہ کر لے جس نے جو کرنا ہے. شکور لیکن شاہ آپ تو پارٹی سے تو گئے نا، ختم ہو گیا پارٹی کی اتنی. شکور شاہ تو تو غالباً نکال بھی دیا غالباً آپ نے نکال بھی پارٹی دیا سے. آپ نے پارٹی سے. ہاں جی ظاہر ہے، اس کے بعد کوئی گنجائش تو رہتی نہیں ہے. اچھا چلے اچھی چلے بات ہے ایسے اچھی بات ہے ایسے لوگوں لوگوں کو جو کو آپ کی جو آپ کی ظاہر دھوکہ دے گا آپ قیادت کی کو. قیادت تو کو. یہ آپ کو تو یہ آپ کنفرم کو ہے کہ کنفرم دونوں ہے کہ اسمبلیوں دونوں سے اسمبلیوں استعفے سے دیے جائیں استعفے گے دیے اور جائیں 17 گے تاریخ اور کو عمران 17 خان تاریخ کو اعلان عمران کریں خان گے. تو تو اعلان کریں پرویز گے. الہی تو صاحب بھی پرویز الہی مان لیں صاحب گے بھی اور مان محمود لیں گے اور خان کے محمود پی کے خان والے کے مان پی لیں کے گے. والے مان لیں گے. بالکل مان لیں گے. پرویز الہی تو 100 دفعہ کہہ چکے ہیں جس دن خان صاحب کہیں گے میں دے دوں گا استعفے، ساروں کے استعفے میرے پاس لکھے ہوئے رکھے ہیں، تو وہ دے دیں گے. اس میں کیا ہے، ہمیں پتا ہے کہ اگلا الیکشن ہے اور اگلے الیکشن میں ہم نے سویپ کرنا ہے. اچھا ابھی نہیں. آپ نے پچھلے سارے اچھا الیکشنز کو دیکھا ہے کیا حشر ہوا ہے. نو- نو- کوئی سوچ نہیں سکتا تھا جس طرح ماشاءاللہ وکٹری ہوئی ہے ہم لوگوں کی. خان صاحب جتنی جگہوں پہ کھڑے ہوئے سوائے ایک اس کے یہاں پہ اچھا تھوڑا سا جیسے نصرت بھائی صاحبہ لائن تھا اس پہ ہار گئے. وہ بھی نصرت آپ بھائی کو پتا ہے کتنی بےایمانی ہے. نصرت صاحبہ نصرت دسمبر چل رہا ہے. اگر چل وہ رہا ہے. یہ اگر کہتے وہ ہیں یہ کہ جی کہتے ہیں آپ کہ نے جی آپ اسمبلی نے اگر توڑ بھی اسمبلی دی اگر ہم توڑ الیکشن بھی کرا دی ہم دیں گے، الیکشن کرا یا دیں گے، یا اکتوبر میں تو الیکشن اکتوبر میں ہونی تو ہے، الیکشن 10 ماہ ہونی تو ہے، رہ 10 گئے، ماہ تو جلد رہ بازی گئے، کیوں کر رہے جلد ہیں آپ؟ بازی کیوں کر رہے ہیں آپ؟ جلد بازی اس لیے کر رہے ہیں علی سرور کہ مشکل یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی بالکل ختم ہو گئی ہے، زیرو پہ چلی گئی ہے. جو عمران خان صاحب نے کرونا میں ہم 1 پہ تھے، -1 پہ شاید تھے، جبکہ انڈیا -6 اور امریکہ -13 پہ تھا. اس زمانے میں ہم نے کام کیا، اپنے کارخانے کھولے، فیصل آباد کی 100% انڈسٹریز کام کرنا شروع ہو گئی، سبسڈی دی گیس میں، بجلی میں، فلاں میں کہ لوگوں نے لٹرلی کام کرنا شروع کیا. ہماری ایکسپورٹ بڑھ گئی، ہماری چیزیں اتنی تیزی سے پروگرس کر رہی تھی. جو پیسے یہ 8 ارب ڈالر چھوڑ کے گئے تھے اس میں ریزرو میں، وہ 18 ارب پہ چلے گئے. اور اس کے علاوہ لوگ اتنی زیادہ ریمیٹنس بھیج رہے تھے. اب آپ کو پتا ہے کہ 97% ڈراپ ہو گئی ہیں ریمیٹنس آنی، کیونکہ لوگوں کو پکا یقین ہے کہ وہ پیسے بھیجیں گے تو یہاں پہ حکومت اڑا لے گی. اچھا اور یہی صحیح انہوں نے استعمال کیا نہیں ہے. اس ہوں کے گے، علاوہ ان کا کام کیا اعتبار ہے، جو نہیں ہے. ممالک ان کو مدد نہیں کر رہے وہ اسی لیے نہیں کر رہے نا کہ پہلے جو ان کو پیسے دیے اچھا گئے آپ تھے کے انہوں پاس نے کوئی کون سے پلان ہے لگا دیے اس تھے حوالے سے کہ اگر یہ لیے گئے تھے. وہ تو سارے گورنمنٹ انہوں نے جاتی جیبوں ہے، میں ڈال کے فارغ ہو گئے. اچھا یہ گورنمنٹ اچھا جاتی ہے یہ تو کوئی گورنمنٹ پلان ہے جاتی آپ ہے کے تو کوئی پاس کہ پلان ہے آپ آپ کے کی پاس کہ گورنمنٹ آپ آتے کی ہی گورنمنٹ آپ لوگ آتے جو ہی ہے آپ وہ لوگ جو ہے معیشت وہ بالکل درست معیشت کر دیں بالکل گے اور درست کر ملک دیں گے پاؤں پہ اور کھڑا ہو ملک جائے گا؟ پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا؟ دیکھیں یہ بالکل آپ اچنبے والی بات کر رہے ہیں کہ میرے لیے حیرانی ہے اس کوشچن پہ کہ یہ انسانی دماغ کیسے سوچ سکتا ہے کہ آتے ساتھ ہی فوراً یہ سارا کچھ ہو جائے تو جس کو وہ زیرو پہ اچھا کر چکے اس لیے ہیں. میں نے سوال پوچھا، ڈیفالٹ کا خطرہ اس لیے ہو سوال چکا پوچھا ہے کہ نون لیگ والے بھی یہ 97%. کہہ رہے ہیں کہ آپ جی ابھی ہمیں -5 خان صاحب کے زمانے میں اور 97% ہے اس وقت. اتنا زیادہ انہوں نے غدر کیا. آپ کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ 1 ارب 75 کروڑ روپے خرچ کر چکے ہیں اپنے صرف دوروں پہ. اور کیا کما لیا انہوں نے اس دوروں سے؟ کون اچھا سے ملک سے ان کے تعلقات بہت اچھے ہو گئے، کون سا ملک راضی ہو گیا کہ وہ پیسے پاکستان کو دے گا. وہ جا کے جو وزیر اعظم صاحب وہ کہتے ہیں میں مجبور ہوں، میں بھیک نہیں مانگ رہا، میں واپس کر دوں گا، ہم دن رات خون پسینہ بہائیں گے. اور اب تو what is this nonsense؟ مجھے بتاؤ ایک ملک کا وزیر اعظم، کوئی تو سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے اس بندگی کی نہیں ہوتی؟ اچھا یہ اتنا بڑا عہدہ اچھا اگر یہ اللہ نے آپ کو دیا اچھا ہے جاتے مجھے یہ کچھ تو بتائیے. سیکھیں بھائی. اچھا جبکہ پچھلا 30 سال کا تجربہ بھی ہے. وزیر اعلیٰ رہے ہیں، کیا رہے ہیں وزیر اعلیٰ؟ وہ خان صاحب ٹھیک کہتے ہیں نا کہ صرف اشتہاروں میں ترقی ہوتی تھی ان کی. اچھا صرف لاہور اچھا کو یہ ترقی یافتہ جاتے بنا جاتے یہ دیا انہوں بتائیے نے، کہ اگر بنایا جائے تو. یا سڑکوں کو بنا دیا. سڑکوں پہ چونکہ کیک بیک نصرت بھائی بہت صاحب ملتا ہے، یہ اسٹیٹ بتائیے گورنمنٹ مجھے کہ بنائے اس جاؤ. وقت جو اس وقت جو اعظم سواتی صاحب اعظم کا ظاہر سواتی ہے صاحب کا پہلے ظاہر ہے بلوچستان لے کر پہلے گئے، پھر بلوچستان سندھ لے لائے کر گئے، واپس پھر چلے سندھ گئے لائے پنجاب. واپس چلے گئے جو پنجاب. کچھ انہوں نے جو کہا کچھ انہوں نے افسران کہا کا نام لے افسران کا کر، اس پر نام تو لے ظاہر کر، اس پر تو ظاہر ہے مذمت کی آپ نے یہ نہیں مذمت کی کی کہ آپ جس نے طرح یہ نہیں نام لے کی کر کہ جس طرح افسران نام کا لے نہیں کر کرنا چاہیے افسران کا نہیں تسلیم. کرنا چاہیے تسلیم. نہیں کرنی چاہیے، بالکل نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ دیکھیں فوج اور عوام کو آپس میں لڑوانا نہیں ہے. تو مان رہی ہیں اور آپ کہ اعظم ہماری سواتی فوج غلط ہے؟ ہیلو، اعظم سواتی غلط ہے مان اعظم رہی ہیں سواتی آپ؟ غلط ہے مان رہی ہیں آپ؟ اعظم سواتی نے غلط نام نہیں لینے چاہیے. اگر وہ واقعی ملوث بھی ہیں تو اس کو پبلکلی اتنی اس سے نہیں کرنا چاہیے. ان کو خط لکھ دیں عدالت کو، ان کو بتا دیں، کچھ اور کر دیں. لیکن پبلکلی کرنے کا مطلب یہ کہ آپ یو آر ہیوملیٹنگ یور آرمی. اور آرمی کی اگر ہیوملیشن ہے تو پھر عوام ان کی رسپیکٹ نہیں کرے گی. اور جس دن عوام اور فوج آمنے سامنے کھڑی ہوگی اس دن پھر دا اینڈ ہوگا پاکستان کا، اس کے علاوہ کچھ اینڈ ہو نہیں جائے گا ہوگا. ابھی بھی پاکستان جو کا. حالات ہیں اس میں بھی آپ دیکھ لیں جس جگہ ہماری معیشت پہنچ چکی ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ نصرت بھائی صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ نصرت بھائی صاحبہ، ہم سے بات کر رہی تھی اور جنہوں نے بات کی خاص طور پر معیشت کے حوالے سے اور اعظم سوادی صاحب کے حوالے سے اور عمران خان صاحب کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ 17 دسمبر کو اعلان وہ کر دیں گے
اور دونوں اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی کے پی کے اور پنجاب کی. اب دیکھنا یہ ہے کہ خان صاحب کی جس طرح نصرت وائس صاحب ہے تو بڑی ہوپ فل ہیں اور کہہ رہی ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. پرویز الہی صاحب بھی مان لیں گے, محمود خان صاحب بھی مان لیں گے ان کی بات, اور اب دیکھتے ہیں 17 کو کیا ہوتا ہے. عمران خان صاحب کس ڈیٹ کا اناؤنس کریں گے.